بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28واں خط، اندھے کی لکڑی۔ نہیں سلیم، یہ جو تم نے اندھوں کی قطار دیکھی ہے کوئی نئی چیز نہیں، ہم اپنے بچپن سے انہیں اسی طرح دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بڑے بوڑھوں نے انہیں دیکھا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں ان کی تعداد کم تھی، اب زیادہ ہو گئی ہے۔ نیز اس وقت سب سے آگے چلنے والے کو کچھ نہ کچھ نظر آیا کرتا تھا، اب وہ بھی بالکل اندھا ہو چکا ہے اور محض قیاس اور مدت دراز کی مشق کے زور پر اپنے جیسے اندھوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تھا تو سب سے آگے ایک اور اندھا ہوا کرتا تھا، اس کے مرنے پر اس کے پچھلے اندھے کو ترقی پروموشن مل گئی اور وہ ان کا رہنما بن گیا، اور لائن کے آخر میں 2-4 اندھوں کا اور اضافہ ہو گیا۔ اگلے کی لکڑی پچھلے کے لیے دلیل راہ یا مشعل راہ بن گئی، جس طرف اگلا مڑا پچھلے بھی مڑ گئے، جہاں وہ ٹھہرا یہ بھی ٹھہر گئے۔ جس قسم کی آواز اس نے نکالی انہوں نے بھی اس کی نقل اتار دی۔ یہ ٹھیک ایک وقت پر بھیک مانگنے نکلتے ہیں اور دن بھر متعین راستوں پر چلتے شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ یہی ان کی مقررہ روش ہے جس پر یہ عمر بھر چلتے رہتے ہیں اور چلتے چلتے بالآخر قبر تک پہنچ جاتے ہیں، اور چونکہ ساتھ کے ساتھ قطار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس لیے ان کا یہ سلسلہ دراز ختم نہیں ہوتا۔ پہلے دن سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اندھے بدلتے جاتے ہیں لیکن ان کی قطار بدستور قائم رہتی ہے۔ نہ ان کی روش میں فرق آتا ہے، نہ راستوں میں تبدیلی، نہ ان کی آواز بدلتی ہے، نہ رفتار۔ جب کسی پچھلے سے پوچھئے کہ تم اس راستے پر کیوں جا رہے ہو تو وہ اطمینان سے کہہ دیتا ہے کہ اس لیے کہ مجھ سے آگے چلنے والا اسی راستے پر جا رہا ہے، اور جب سب سے آگے چلنے والے سے پوچھئے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے جس کی جگہ لی ہے وہ اسی راستے پر چلا کرتا تھا، اور چونکہ وہ پیشرو مر چکا ہوتا ہے اس لیے آپ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے کہ وہ اس راستے پر کیوں چلا کرتا تھا۔ غور کرنے پر تمہیں نظر آ جائے گا سلیم کہ اندھوں کی ایک قطار ہے جو شاہراہ انسانیت پر روز اول سے آج تک مسلسل و متواتر چلی آ رہی ہے۔ جب کوئی آنکھوں والا ان سے کہتا ہے کہ تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ غلط ہے تو وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی راستے پر چلتے دیکھا ہے اس لیے ہم اسی راستے پر چلتے جائیں گے۔ ان آنکھوں والوں میں سب سے پہلے ہمارے سامنے حضرت نوح آتے ہیں۔ انہوں نے ان اندھوں سے کہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ 23/23۔ تم صرف قوانین خداوندی کی اطاعت اور محکومی اختیار کرو، اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار ہستی ایسی نہیں جس کی تم اطاعت کرو۔ بات کس قدر صاف اور واضح تھی، لیکن انہوں نے نہ تو اسے قبول کیا اور نہ ہی اس کی تردید میں کوئی دلیل پیش کی۔ کہا تو صرف اتنا کہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً
ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 23/24 ہم نے اپنے آباء و اجداد میں سے کسی سے یہ بات نہیں سنی، اس لیے ہم اسے سننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ جو بات تم کہتے ہو اس میں ہمارے نزدیک یہ غلطی اور یہ سقم ہے، بلکہ یہ کہ جس راستے کی طرف تم بلاتے ہو، کیونکہ ہم سے پہلے اندھے اس راستے پر نہیں چلا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اسے اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم اسی روش پر چلتے جائیں گے جس روش پر وہ چلا کرتے تھے۔ حضرت نوح کے بعد ہم حضرت صالح کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی قوم سے یہی کہتے ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ 11/61 اس کے جواب میں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 11/62 جن معبودوں کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے تو ہمیں ان کی پرستش سے روکتا ہے، یعنی وہی آبا جنہوں نے حضرت نوح اور حضرت ہود کے زمانے میں صحیح روش اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب ان کے لیے دلیل اور سند بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اندھا پہلے مر جائے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے آنکھوں والا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ وہ اپنے باپ اور قوم سے کہتے ہیں کہ ما حاضح التماثیل التی انتم لہا عاکفون 21/52 ان مورتیوں کی حیثیت کیا ہے جن سے تم یوں چمٹے بیٹھے ہو؟ تم انہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور پھر ان کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ سوچو کہ اس روش میں عقل اور انسانیت کی کوئی رمق تک بھی ہے؟ اس کے جواب میں ان اندھوں نے وہی کچھ کیا جو ان سے پہلے اندھے کہتے تھے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 21/53 انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی پرستش کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس جواب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ تو بہت آیا، اور ہر سمجھدار کو غصہ آئے گا، لیکن ان عقل کے اندھوں سے اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا تھا۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين 21/54 تم اور تمہارے اسلاف کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، لیکن کھلی ہوئی گمراہی تو اسے ہی نظر آ سکتی ہے جو اپنی آنکھوں سے کام لے۔
جو آنکھیں بند کیے اگلے اندھے کی لکڑی کے سہارے چلا جا رہا ہو اسے غلط اور صحیح راستے میں تمیز کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور دیکھو سلیم، قوم مدین سے حضرت شعیب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ 11/84۔ اطاعت اور محکومی صرف ایک خدا کے قانون کی ہو سکتی ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی اور صاحب اقتدار و اختیار نہیں۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کیا کہتی ہے؟ وہی جو ان سے پہلے اندھے کہتے تھے، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد 11/87۔ اے شعیب، کیا تمہاری صلات تمہیں اس کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی پرستش چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ وہی اندھے کی لکڑی۔ دعوت حق و صداقت کے جواب میں یہی کچھ حضرت موسیٰ کے مخالفین نے کہا۔ ان کا جواب یہ تھا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 10/78۔ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے جس راہ پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے؟ تم نے دیکھا سلیم کہ شروع سے آخر تک کس طرح ان اندھوں کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا چلا آ رہا ہے۔ اندھے اس کے سوا کوئی اور جواب دے ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کے پاس اپنی روش کے جواز میں کوئی دلیل اور برہان نہیں ہوتی، اس لیے کہ دلیل اور برہان ان کے پاس ہوتی ہے جس نے کسی راستے کو دیکھ بھال کر اپنے انتخاب سے اختیار کیا ہو۔ لیکن جو شخص کسی راستے پر اس لیے چل رہا ہو کہ اس کے آباء و اجداد اسی راستے پر چلا کرتے تھے، اس کے لیے دلیل و برہان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اگر مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا تو اس نے مسلمانوں کا راستہ اختیار کر لیا، اگر ہندوؤں کے گھر پیدا ہو جاتا تو انہی کے راستے پر چلنے لگتا۔ یہ تو انبیاء سابقہ کا تذکرہ تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی ہے تو آپ کو بھی اس کا وہی جواب ملا پہلے انبیاء اکرام کو ملا کرتا تھا۔ دعوت پر اگلے اندھے نے پچھلے اندھوں سے کہا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى
وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 34/43 یہ شخص چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی پرستش تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے تمہیں اس راستے سے روک دے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 38/7 جو کچھ یہ کہتا ہے ہم نے اسے اپنے پچھلے مسلک و مذہب میں کہیں نہیں سنا، اس لیے اس کی بات سچی نہیں ہو سکتی. ان ھذا الا اختلاق 38/7 یہ محض بناوٹ ہے، اس کا خود ساختہ دعویٰ ہے. حق و صداقت کا راستہ وہی ہے جس پر ہم اپنے اسلاف کی تقلید میں چلتے آ رہے ہیں، غرضے کہ حضرت نوح ہوں یا ہود، حضرت صالح ہوں یا شعیب، حضرت موسیٰ ہوں یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر آنکھوں والے کو اندھوں کی قطار کی طرف سے یہی جواب ملتا رہا. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون 43/22 ہم نے اپنے اسلاف کو ایک طریق پر چلتے دیکھا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے جائیں گے. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون 43/24 ان کے رسول ان سے کہتے رہے کہ جس راستے کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں اگر وہ راستہ تمہارے اسلاف کے راستے سے زیادہ واضح، صحیح اور روشن اور یقینی طور پر منزل کی طرف لے جانا والا ہو تو کیا تم پھر بھی اسلاف ہی کے راستے کو ترجیح دو گے؟ وہ کہتے کہ ہمارے لیے مقابلہ اور انتخاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہم کوئی اور بات سننا ہی نہیں چاہتے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 43/23 ہم نے اپنے اسلاف کو ایک راستے پر چلتے پایا ہے اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر آنکھیں بند کیے چلتے جائیں گے. ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ 5/104
اگر صورت یہ ہو کہ تمہارے آباء و اجداد کو حقیقت کا کچھ علم نہ ہو اور وہ ساری عمر غلط راستے پر چلتے رہے ہوں، تو کیا تم پھر بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو گے؟ جواب ملتا کہ بے شک ہم اسی راستے پر چلتے رہیں گے، اس لیے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا 5/104، ہمارے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اپنے آباء کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تم نے دیکھا سلیم کہ شاہراہ انسانیت پر کس طرح اندھوں کی ایک قطار ہے جو مسلسل و متواتر ایک ہی ڈگر پر چلے جا رہی ہے۔ ہر پچھلا اندھا اگلے اندھے کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتا ہے اور اس کی لکڑی کو اپنی روش کے برسر حق ہونے کی دلیل و حجت قرار دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود اس قسم کی اندھی روش کو پسند کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے اس کا جواب ایک لفظ میں دے دیا ہے، وہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ 43/23۔ اسی طرح ہم نے جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا تو اس قوم کے مترفین نے یہی کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو ایک روش پر چلتے پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے جائیں گے۔ مترفین کے معنی ہیں وہ لوگ جو خود کچھ کام کرنا نہ چاہیں اور دوسروں کی کمائی پر عیش اڑائیں۔ سہیل انگار محنت سے جی چرانے والے، اس میں دونوں باتیں آ گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اندھی تقلید میں انسان کے ذہن کو ذرا بھی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ سوچ سمجھ کر راستہ اختیار کرنے کے لیے انسان کو ذہنی کاوش اور فکری جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ کچھ آسان کام نہیں۔ اس کے برعکس اسلاف کی پامال راہوں اور آباء و اجداد سے وراثتاً منتقل ہو کر آنے والے مسلک پر چلنے کے لیے کسی سعی و کاوش اور تگ و تاز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کوئی سوال سامنے آئے، اس کے متعلق بس اتنا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس باب میں فلاں امام نے یہ کہا ہے اور فلاں بزرگ کا یہ ارشاد ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی فکری کاوش درکار نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی قوموں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جسے سب سے زیادہ حوالے ریفرنسز یاد ہوں، یعنی جو سب سے بڑا کیٹلاگر ہو وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس کے لیے صرف حافظہ، میموری کی ضرورت ہوتی ہے، فکر، انٹلیکٹ کی ضرورت قطعاً نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ اس روش سے روٹی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ عوام جس راستے پر چل رہے ہوں آپ اس کی تائید کرتے جائیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح آپ کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ جو تم بڑی بڑی مقدس دکانیں دیکھ رہے ہو اور ان کی بکری پر اس قدر متعجب ہوتے ہو، تو ان کی تجارت کا راز، ٹریڈ سیکرٹ ہی یہ ہے کہ عوام کو مطمئن اور خوش رکھا جائے، اور عوام کے خوش رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جس راستے پر تم اور تمہارے آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں وہ راستہ سیدھا جنت میں لے جانے کا ہے۔ تجارت کا دوسرا راز یہ ہے کہ ہم پیشہ لوگ آپس میں کتنی ہی سر پھٹول کیوں نہ کریں، یوں ہی کوئی باہر کا آدمی اس پیشہ کے خلاف کچھ کہے، سب اس کی مخالفت میں متحدہ محاذ بنا لیں۔ یہ جو تم مختلف پیشوں، پروفیشنز والوں کی یونینز دیکھتے ہو، ان کی وجہ جامعیت اپنے پیشے کے مفاد کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مذہبی مترفین کو باہمدگر مربوط رکھتی ہے۔ اس حقیقت کو حضرت ابراہیم نے بڑے لطیف انداز میں بیان کیا تھا جب انہوں نے بت خانہ کے منتریوں، مذہبی پیشواؤں سے کہا کہ تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو جانتے ہیں
کہ بتوں کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف لب کشائی نہیں کرتے، کیونکہ ان بتوں کی وجہ سے ان کا مذہبی جتھا بنا ہوا ہے۔ اگر اس جتھا میں کمزوری آ جائے تو یہ جو اس وقت عیش کی زندگی بسر ہو رہی ہے وہ باقی نہ رہے گی۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ 29/25 ابراہیم نے کہا کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر بت پرستی اس لیے اختیار کر رکھی ہے کہ اس سے دنیاوی زندگی میں تم میں باہمی ربط اور پیوستگی قائم رہتی ہے، اس سے تمہارا جتھا بنا ہوا ہے، اور جتھے میں رہتے ہوئے تمہیں بہت سے مفاد حاصل ہیں۔ اس جتھے کو مضبوط رکھنے کے لیے ان کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ جو ہی انہیں کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہوا، انہوں نے یہ کہہ کر عوام کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ دیکھنا، یہ شخص تمہارے دین میں فتنہ پیدا کرتا ہے، یہ تمہیں اس روش سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر تمہارے آباء و اجداد چلتے تھے، یہ کہتا ہے کہ تمہارے اسلاف گمراہ تھے، اگر تم نے اس فتنہ کا سر نہ کچلا تو یہ تمہارے معبودوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا، اٹھو، کالقتلو ہو 29/24 اسے قتل کر دو، حرکو ہو اسے زندہ جلا دو، وانصروا آلہتکم 21/68 اور اس طرح اپنے معبودوں کا بول بالا کر دو۔ یہی وہ حربہ ہے جسے فرعون نے حضرت موسیٰ کے خلاف استعمال کرنا چاہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ فارسل معانا بنی اسرائیل ولا تعذبہم 20/47 تم بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز آ جاؤ اور انہیں ہمارے ساتھ جانے دو تاکہ یہ آزادی کی فضاؤں میں سانس لے سکیں۔ بجائے اس کے فرعون اس نقطہ پر بات کرتا، اس نے بات کا رخ بدل کر چاہا کہ حضرت موسیٰ کو خاردار جھاڑیوں میں الجھا دیا جائے۔ فرعون کے دربار میں اس کے امراء و وزراء بیٹھے تھے، یہ ظاہر ہے کہ وہ خود بھی باطل پرست تھے اور ان کے آباء و اجداد بھی گمراہ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ فما بال القرون الاولی 20/51 جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ان امراء و وزراء کے اسلاف، وہ کس حال میں ہیں؟ ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ صاف ظاہر ہے کہ اس سوال سے فرعون کے پیش نظر کیا شرارت تھی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے کون ہے۔ اس کے سامنے تھا خدا کا رسول جو ایسے مقامات کی نزاکتوں سے خوب واقف ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا 20/52 اس کا علم میرے رب کے ہاں مکافات عمل کے رجسٹر میں درج ہے، وہ اس باب میں نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے، ان کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیتے ہو یا نہیں؟ یہی کچھ مترفین کا طبقہ پہلے کرتا تھا، یہی کچھ وہ آج کرتا ہے۔ جو ہی کسی نے ان سے کہا کہ جس روش پر تم چل رہے ہو اور عوام کو چلا رہے ہو اس کے متعلق اتنا تو دیکھ لو کہ یہ قرآن کے مطابق صحیح ہے یا غلط، تو انہوں نے عوام کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ اقتلوا حرکو پکڑ لو جانے نہ دو، یہ فتنہ ہے، اس کا سر کچل دو۔ مقصد اس سے صرف یہ کہ کہیں ان کی بے صبری کا پول نہ کھل جائے اور جو عیش محنت کیے بغیر حاصل ہیں ان پر زد نہ پڑے۔ اس کے لیے ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قوم کو سوچنے سے باز رکھا جائے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے متبعین نے سوچنا شروع کر دیا تو وہ ان سے باغی ہو جائیں گے۔
لیکن اس سے سلیم اتنا ہی نہیں ہوتا، قوم وقتی طور پر سوچنا چھوڑ دیتی ہے، اس کا اثر بہت دوررس اور اس کے نتائج بڑے تباہ کن ہوتے ہیں۔ فطرت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ذی حیات کچھ عرصہ تک اپنے کسی عضو سے کام لینا چھوڑ دے اور یہ روش کچھ نسلوں تک متواتر قائم رہے تو اس کے بعد وہ عضو ہی معدوم ہو جاتا ہے۔ تمہیں یاد ہے نئی دہلی میں گول ڈاکخانہ کے قریب ایک اندھا لڑکا بھیک مانگا کرتا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ لڑکا شروع میں اندھا نہیں تھا، اس نے اندھا بن کر بھیک مانگنی شروع کی۔ وہ دن بھر اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا، 2-4 سال کے بعد اس کی بینائی سچ مچ جاتی رہی۔ یہی حال قوموں کا ہے، جب کوئی قوم اندھی تقلید کا مسلک اختیار کر کے غور و فکر کرنا چھوڑ دے تو کچھ مدت کے بعد اس قوم سے غور و فکر کی صلاحیت ہی سلب ہو جاتی ہے۔ تم مجھ سے بار بار پوچھا کرتے ہو کہ مسلمانوں میں ارباب فکر و نظر کا اس قدر قحط کیوں ہے، ان کے ہاں صاحبان عقل و بصیرت کیوں نہیں پیدا ہوتے، جبکہ دنیا کی دوسری قوموں میں اس کی اتنی فراوانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے صدیوں سے فکر و بصیرت سے کام لینا چھوڑ دیا ہے، اس لیے فطرت کے اٹل قوانین کے مطابق ان سے فکر و تدبر کی صلاحیت ہی مفقود ہو گئی ہے۔ اس گول ڈاکخانے والے اندھے کی طرح ان کی بینائی سلب ہو چکی ہے۔ تقلید کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ 36/7 ان کی گردنوں میں ایسے توق ڈال دیے جاتے ہیں جن سے ان کے سر اٹھے رہ جاتے ہیں اور اپنی گردن تھوڑی سے نیچے کر نہیں سکتے، اس لیے انہیں اپنے سامنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ 36/9 ان کے سامنے بھی روک پیدا ہو جاتی ہے اور پیچھے بھی ان کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور ان کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 36/10 انہیں سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہوتا ہے، یہ کبھی سیدھا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ 37/68 ان کی یہ روش انہیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گی، اس لیے إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ 37/69 انہوں نے جس گمراہ کن روش پر اپنے باپ دادوں کو پایا اسی روش پر یہ خود چلے جا رہے ہیں، چونکہ ان کی نگاہیں ہمیشہ اسلاف کی طرف لگی رہتی ہیں، اس لیے ان کے ذہن میں ماضی تو درخشندہ اور تابناک ہوتا ہے اور مستقبل تیرا اتار۔ ان سے جب سنیے اپنے ماضی کے قصے دہراتے رہیں گے اور اس سے بہت خوش ہوں گے۔ یہ ماضی کو ستجگ حق و صداقت کا زمانہ اور مستقبل کو کلجگ تباہی کا دور قرار دیں گے۔ تمہیں یاد ہے شملہ میں وہ لڑکا پھتو گجر جب تمہیں راستہ دکھانے کے لیے سڑک تک جاتا تھا تو لالٹین لے کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور تمہیں بار بار کہنا پڑتا تھا کہ روشنی لے کر آگے آگے چلو۔ لالٹین کے پیچھے رکھنے سے طے کردہ راستہ تو روشن ہو جاتا تھا لیکن سامنے کا راستہ خود تمہارے سائے سے تاریک تر ہو جاتا تھا۔ یہی حالت ماضی پرست قوم کی ہو جاتی ہے، اس کے نزدیک گزرا ہوا زمانہ درخشندہ ہوتا ہے اور اپنا زمانہ اور آنے والا دور تاریک۔ یہی وہ جہنمی ذہنیت ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہاں چہرے الٹے ہوتے ہیں، یعنی آنکھیں سامنے کے بجائے پیچھے کی طرف ہوتی ہیں۔ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا
ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 33/66۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی تشریح اگلی آیت میں کر دی، جہاں فرمایا کہ وہ کہیں گے وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 33/67۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی عقل و فکر سے کام لے کر زندگی کی صحیح روش پر چلتے جو خدا نے متعین کی تھی، ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے رہے اور انہوں نے ہمیں یوں گمراہ کر دیا۔ یہی ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ انسانی سطح سے نیچے گر کر حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ بھیڑ چال کا محاورہ حیوانی سطح کا آئینہ دار ہے۔ اندھوں کی یہ قطار انسانوں کا گروہ نہیں بلکہ حیوانوں کا غلہ ہوتی ہے۔ دیکھو سلیم، قرآن کس قدر واضح الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ سورہ آراف میں ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ انسان شہری ہوں یا دیہاتی، وہ زبان حال سے پکار رہے ہوتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، اس لیے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سینے میں دل تو رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان سے دیکھنے بھالنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ان کے کان بھی ہوتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ یہ دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت حیوانوں کی مانند ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 7/189۔ یہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں کہ انسانیت نام ہی اس کا ہے کہ اپنی عقل و فکر سے کام لیا جائے۔ اندھوں کی قطار میں چلنے والے انسان ہی نہیں حیوان ہوتے ہیں۔ بھیڑ چال انسانیت کا خاصہ نہیں، حیوانی روش ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ بقرہ میں بانداز دگر بیان کیا گیا ہے۔ پہلے یہ کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ، قرآن کا اتباع کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی روش کا اتباع کرتے رہیں گے۔ ما الفینا علیہ اباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اس کے جواب میں قرآن نے کہا ہے کہ خواہ تمہارے آباء و اجداد کچھ بھی عقل و شعور نہ رکھتے ہوں اور غلط راستوں پر چلتے رہے ہوں، تم اس پر بھی انہی کی پیروی کرتے رہو گے۔ 2/170۔ اس کے بعد ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ یہ لوگ جو سیدھے راستے پر چلنے سے انکار کرتے ہیں، ان کی مثال یوں سمجھو جیسے بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کے پیچھے چرواہے نے اپنے بڑے بوڑھوں سے کچھ آوازیں سیکھ رکھی ہیں بلا الفاظ، اور کچھ الفاظ یاد کر رکھے ہیں بلا معنی و مطلب، اور وہ یہ آوازیں نکالتا اور الفاظ دہراتا ہے، اور بھیڑیں بکریاں جو ان اشاروں کی عادی ہو چکی ہیں بلا سوچے سمجھے ادھر ادھر مڑ جاتی ہیں۔ بس یہی حالت آبا کی تقلید کرنے والوں کی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ
فهم لا يعقلون 2/171 بہرے، گونگے، اندھے، عقل و خرد سے کام نہ لینے والے جانور، انہیں انسان کون کہہ سکتا ہے؟ اس آیت پر پھر غور کرو سلیم کہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ قرآن کا اتباع کرو، تو یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس مذہب و مسلک کی پیروی کرتے رہیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے ہیں۔ یعنی قرآن ما انزل اللہ کے اتباع اور ما الفینا علیہ آباءنا اسلاف کے مسلک کے اتباع کو ایک دوسرے کے مقابل لایا ہے۔ تم دیکھو گے سلیم کہ یہ چیزیں جس طرح نزول قرآن کے زمانہ میں حقیقت تھی، اسی طرح آج بھی حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے فرقے ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق میں الجھے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو برداشت، ٹالریٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان سب میں قدر مشترک اسلاف کی تقلید ہوتی ہے۔ فرقہ بنتا ہی اسلاف کی تقلید سے ہے، لیکن اگر کوئی شخص انہیں قرآن کے اتباع کی طرف دعوت دے تو یہ سب پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسے دین کا عظیم فتنہ قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، مختلف فرقے ایک دوسرے سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رکھیں، ان میں سے کوئی بھی ما الفینا علیہ آباءنا کے خلاف نہیں ہوتا، اس کے خلاف آواز اسی کی ہوتی ہے جو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ آواز ان میں سے کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ قرآن نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بیان کی ہے، لیکن آیت کے سامنے آنے سے پہلے ایک اہم نقطہ کا تمہیدن سمجھ لینا ضروری ہے۔ بچہ اپنی پیدائش کے بعد اپنی مملکت میں حکمران ہوتا ہے، جب جی چاہتا ہے سوتا ہے، جب جی چاہتا ہے جاگتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو اس کی ایک آواز رونے پر دودھ حاضر ہو جاتا ہے، سردی لگتی ہے تو خود بخود کپڑا اس کے اوپر آ جاتا ہے، گرمی لگتی ہے تو پنکھا ہلنے لگ جاتا ہے، وقص الحاظہ۔ لیکن جوں جوں وہ بڑا ہوتا ہے اس کے ان اختیارات و اقتدارات میں کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ گھر میں اپنے بجائے ایک اور شخصیت کو صاحب اختیار و اقتدار دیکھتا ہے۔ یہ شخصیت اس کے باپ کی ہوتی ہے، وہ گھر کا حاکم اعلیٰ ہوتا ہے، وہی کھانے پینے کو دیتا ہے، اسی کا فیصلہ ہر متنازعہ فی معاملہ میں قول فیصل ہوتا ہے، گھر کا ہر فرد اسی سے ہدایت لیتا اور اسی کے اشاروں پر چلتا ہے۔ یہ آسرا بچے کے لیے بہت بڑا آسرا اور یہ سہارا بہت محکم سہارا ہوتا ہے۔ جس قوم میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام ہو، اس کے بچے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی پختگی میں بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، تاکہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب وہ ذہنی طور پر باپ کے سہارے کے محتاج نہیں رہتے۔ لیکن جن قوموں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام نہیں ہوتا، اور زوال آمادہ اقوام میں یہی ہوتا ہے، ان کے بچے عمر کے لحاظ سے تو جوان ہو جاتے ہیں، لیکن ذہنی اعتبار سے بچے کے بچے ہی رہتے ہیں، اس لیے وہ عمر بھر سہاروں کے محتاج رہتے ہیں۔ جب باپ زندہ ہو، ہر معاملہ میں رہنمائی اور فیصلہ کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب وہ مر جائے تو وہ زندگی کے ہر دوراہے پر ان کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن میں ان کے آباء و اجداد کے اقوال اور فیصلے درج ہوں۔ ایسی قوموں کے نزدیک آباء و اجداد کی عقل سے بڑھ کر کسی کی عقل اور ان کے فیصلوں سے بہتر کسی کے فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ اسلاف کے نقش قدم پر آنکھیں بند کیے چلتے جائیں۔ وہ کچھ کرتے تو اس لیے ہیں کہ ان کا اپنا ذہن ناپختہ ہوتا ہے اور ان میں معاملات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ انسان کا نفس بڑا ہلا تراش واقع ہوا ہے، اس لیے وہ انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ ایسا کچھ اپنی ذہنی کمزوری کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی شکست پندار ہوتی ہے، بلکہ انہیں سمجھاتا یہ ہے کہ وہ یہ کچھ اسلاف کے احترام اور بزرگوں کی تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ انہیں کہتا یہ ہے کہ ان کی تعظیم و احترام کا تقاضا ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است۔
اگر ان کی کسی بات کے متعلق علم بھی ہو جائے کہ وہ غلط ہے تو بھی اس پر گرفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سمجھنا یہی چاہیے کہ ان کی غلطی میں بھی مصلحت کا کوئی پہلو ہوگا۔ رفتہ رفتہ اسلاف کا یہ احترام ان کے دل میں اس درجہ راسخ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی کسی غلطی کی طرف اشارہ کرے تو اس سے انہیں اسی طرح غصہ آ جاتا ہے جیسے کسی نے ان کے باپ کو گالی دی یا ان کے معبود کی شان میں گستاخی کی ہو۔ اسی کا نام اسلاف پرستی ہے، جسے قرآن شرک قرار دیتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اس نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں بیان کیا ہے، جسے درج کرنے سے پہلے میں نے تمہیداً یہ کچھ لکھا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ 2/165۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اسی جیسا معبود بنا لیتے ہیں اور ان میں ایسی ہی کشش و جاذبیت محسوس کرتے ہیں جیسی خدا میں کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس جو لوگ خدا کے بتائے ہوئے راستے کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے قانون خداوندی کی کشش و جاذبیت سب سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ 2/165۔ قرآن کے متعلق مسلمانوں کی ذہنیت یہ ہو چکی ہے کہ جب ان کے سامنے اس قسم کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے متعلق ہے، یہ عیسائیوں کے متعلق ہے، فلاں آیت قریش مکہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، فلاں منافقین مدینہ کے متعلق، گویا یہ تمام آیات دوسروں کے متعلق ہیں، ہمارا ان سے اور ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہی کچھ ہم ان آیات سے متعلق کہہ دیتے ہیں جن میں قرآن نے اسلاف کی تقلید سے منع کیا ہے۔ ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ آیات یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے متعلق ہیں، ہمارے متعلق نہیں، حالانکہ قرآن کے یہ قوانین ابدی ہیں اور ہم پر بھی ان کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح اس کے زمانہ نزول کے مخاطبین پر ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم اسے گوارا ہی نہیں کر سکتے کہ ان آیات کو اپنے اور اپنے اسلاف سے متعلق قرار دیں۔ اس سے ہمارے دل کو ٹھیس لگتی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بزرگوں کی سوء ادبی ہوتی ہے۔ جہاں تک دل کو ٹھیس لگنے کا تعلق ہے، ان آیات سے جس طرح آپ کے دل کو ٹھیس لگتی ہے اسی طرح ان لوگوں کے دل کو بھی ٹھیس لگتی ہے جن کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات آئی ہیں۔ اپنے دل کی ٹھیس کا اس قدر خیال رکھنا اور دوسروں کے دل کی ذرا بھی پرواہ نہ کرنا، یہ تو کچھ اچھی ذہنیت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اپنی تعلیم کے سلسلہ میں اپنے اور پرائے میں کچھ فرق نہیں کرتا، بلکہ یوں کہیے کہ ان قوانین کے بیان کرتے وقت اپنا پرایا اس کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں۔ وہ ایک اصول بیان کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ جو لوگ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے ان کا انجام یہ ہوگا، اور جو اس کے خلاف ورزی کریں گے اس کے روش کے عواقب یہ ہوں گے۔ اس کے بعد وہ دنیا کی ہر قوم، مسلم و غیر مسلم سے کہتا ہے کہ وہ اس اصول کی روشنی میں اپنی اپنی روش کا جائزہ لیں اور خود اندازہ کر لیں کہ اس روش کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا۔ اس میں کسی کے دل کو ٹھیس لگنے یا نہ لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص یا گروہ اس بات سے برا مان لیتا ہے کہ قرآن نے اس کی یا اس کے اسلاف میں سے کسی غلط روش کو غلط کیوں کہا ہے تو وہ برا مانا کرے۔ قرآن اس کے جذبات کی رعایت سے غلط کو صحیح کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں برا ماننے کی بات ہی کچھ نہیں۔ اگر تم پر قرآن کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ تمہاری فلاں روش غلط ہے تو تم اسے چھوڑ دو، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے اسلاف میں فلاں کی روش غلط تھی تو تمہیں اس سے کچھ تعلق نہیں۔
وہ اپنے معاملات کا آپ ذمہ دار تھا۔ تلک امت قد خلت، یہ تمہارے اسلاف گزر چکے ہیں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کیا اس کی ذمہ داری ان پر ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ 2/141 تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اس لیے اس میں تمہارے برا ماننے کی کیا بات ہے۔ لیکن اسلاف پرستی کا برا ہو کہ انسان کو صداقت پسندی کی طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ پھر اس حقیقت کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے اسلاف کے متعلق یہ فیصلہ کر لو کہ ان کی ہر بات غلط تھی۔ وہ کہتا صرف یہ ہے کہ ان کی باتوں کو قرآن کی روشنی میں پرکھ کر دیکھ لو، جو باتیں ان میں سے قرآن کے مطابق ہوں انہیں صحیح سمجھو، جو اس کے مطابق نہ ہوں انہیں غلط سمجھو، اس لیے کہ صحیح اور غلط کا معیار خدا کی کتاب ہے۔ انا ہدی اللہ هو الہدی 2/120 ہدایت تو صرف وہی ہے جو خدا کی طرف سے ملی ہے۔ اس مقام پر ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے۔ ان اسلاف پرست حضرات کے سامنے جب اسلاف میں سے کسی کی کوئی ایسی بات پیش کی جائے جو قرآن کے خلاف ہو تو یہ اس کے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے سامنے بھی قرآن تھا اور وہ ہم سے بہتر قرآن سمجھتے تھے، لہٰذا جو کچھ انہوں نے کہا ہے اگرچہ وہ ہمیں قرآن کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس دلیل کو سلیم ذرا آگے بڑھاؤ تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ اس خیال کے مطابق قرآن اب ہمارے لیے بیکار ہے، اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت کے متعلق اسلاف نے کچھ نہ کچھ لکھ دیا ہے، اور چونکہ ہم نے اسی کو قرآن کی تعلیم سمجھنا ہے جسے ان اسلاف نے لکھ دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے ان اسلاف کے نوشتے ضروری رہ گئے، نہ کہ قرآن۔ اگر ہمارے پاس یہ نوشتے موجود ہوں اور قرآن نہ ہو تو اس سے کچھ کمی واقع نہیں ہوگی، لہٰذا ہمارے لیے قرآن بیکار ہے، اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کا مصرف صرف اس کی تلاوت پڑھ لینا رہ گیا ہے، عمل اسی پر ہے جو اسلاف نے لکھ دیا ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں جو لوگ قرآن کی تفاسیر لکھتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ زبان ان کی اپنی ہوتی ہے، مطالب و معانی سب وہی ہوتے ہیں جو اسلاف نے بیان کر دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کا کوئی ایسا مفہوم بیان کرے جو اسلاف کے بیان کردہ مفہوم سے مختلف ہو تو اس کی اس کوشش کو مردود اور اسے دین کے لیے فتنہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کی وہی تفسیر معتبر سمجھی جاتی ہے جو سلف کے مسلک کے مطابق ہو۔ قرآن میں بے شمار آیات ہیں جن میں تدبر و تفکر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم کسی خاص زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، اس کے بعد یہ حکم منسوخ سمجھا جائے، لہٰذا تدبر فی القرآن کا حکم ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسا ہمارے اسلاف کے لیے تھا، لیکن ان حضرات کے تصور کے مطابق ہمارے لیے یہ حکم منسوخ ہے۔ تدبر جو کچھ کیا جانا تھا اسلاف نے کر لیا، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو انہوں نے بھی تدبر نہیں کیا، بلکہ کسی نے بھی نہیں کیا، اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن پر تدبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا تھا، لیکن ان حضرات کے عقیدہ کے مطابق حضور کو قرآن کی تفسیر بھی وحی کے ذریعے بتا دی گئی، اس لیے آپ کے لیے تدبر کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ آپ کے بعد ہمارے اسلاف کے لیے بھی تدبر کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ قرآن کی تفسیر روایات میں آ چکی تھی اور روایات کی موجودگی میں تدبر کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اس کے بعد ہم ہیں، ہمارے لیے بھی تدبر کی گنجائش نہیں، لہٰذا سوچئے کہ قرآن نے جو تدبر و تفکر کا حکم دیا ہے تو وہ کس کے لیے ہے۔ یہ تمہیں معلوم ہی ہے سلیم کہ خدا نے دین کو قرآن میں مکمل کر دیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اس کے بعد سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ رسول اللہ نے اپنی احادیث تفسیر قرآن کا کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا، اور نہ ہی خلفائے راشدین یا صحابہ نے کوئی ایسا مجموعہ مرتب کیا۔ احادیث کے جو مجموعے ہمارے پاس ہیں ان میں بھی تفسیر کا باب بڑا مختصر ہوتا ہے، اور ان روایات کے متعلق
امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ان کی کوئی اصل نہیں، اس سے انسان ایک ہی نتیجہ پر پہنچتا ہے، اور وہ یہ کہ خدا اور اس کے رسول نے امت کے لیے تدبر کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسانیت کو پہلی مرتبہ بالغ ٹریٹ کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو زندگی کے محکم اور غیر متبدل اصول دے کر آزاد رکھا گیا ہے کہ وہ ان قوانین کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل آپ تلاش کرے۔ اس کا نام تدبر فی القرآن اور تفکر فی الکائنات ہے۔ لہذا سوچ و سلیم کے تدبر و تفکر کے جس دروازے کو خدا اور اس کے رسول نے اس طرح کھلا چھوڑا تھا، ہماری اصلاح پرستی کے جذبے نے اسے کس بری طرح سے بند کر رکھا ہے۔ انہوں نے، خدا اور رسول نے، انسان کو بالغ قرار دیا تھا، ہم نے اپنے آپ کو پھر بچہ بنا لیا اور زندگی کے ہر قدم پر فیصلوں کے لیے پیچھے تکنے لگ گئے۔ اپنی اس سہل انگاری اور عافیت کوشی کا نام اتباع سلف رکھ لیا اور اپنے ذہن کی ناپختگی کو بزرگوں کے احترام کے مقدس نقاب میں چھپانے کی کوشش کرنے لگے، اور یوں اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ ہم زندگی کے صحیح راستے پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان بزرگوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا۔ ان کے متعلق ایسی روش کا اختیار کرنا خود ان کے منشا کے خلاف ہے، اور ناراضگی کا باعث یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ 2/166۔ جب وہ لوگ جنہیں دوسروں نے اپنا پیشوا بنا لیا تھا اپنے ان متبعین سے اظہار بیزاری کریں گے، اور یہ متبعین عذاب خداوندی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، اور جن سہاروں کو وہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے یعنی تقلید اسلاف، وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتے نظر آئیں گے۔ تو اس وقت انہیں یہ حسرت ہوگی کہ اگر زندگی کا دھارا ایک بار پیچھے کی طرف مڑ جائے تو پھر ہم اپنے ان پیشواؤں سے اسی طرح اظہار بیزاری کریں جس طرح انہوں نے ہم سے اظہار بیزاری کیا ہے۔ 2/167۔ لیکن انہیں معلوم نہیں کہ زندگی کا دھارا پیچھے کی طرف کبھی نہیں مڑا کرتا۔ زندگی وہ جوئے رواں ہے کہ اس میں جو پانی آگے نکل گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ زندگی اواگون کے چکر تناسخ میں نہیں گھومتی، یہ سیدھے راستے پر آگے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے ظہور نتائج کے وقت اس کی آرزو کرنا کہ ہمارے اعمال واپس کر دیے جائیں تاکہ ہم ان کی اصلاح کر لیں، موہوم خیال اور ناکام آرزو ہوگی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا سلیم کہ ہمارے اسلاف میں سے جو فی الواقع صالح تھے انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا ہوگا کہ تم ہمارے اقوال کی اندھی تقلید کرتے رہو۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہوگا کہ اطاعت صرف احکام خداوندی کی جائے گی۔ تم ہمارے اقوال کو بھی کتاب اللہ کی سند اور تائید کے بغیر مت مانو۔ باقی رہے وہ لوگ جو دیدہ دانستہ دوسروں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں تاکہ اس سے ان کی دکانداری بڑھے، تو قرآن نے کئی ایک مقامات میں اس منظر کا نقشہ کھینچا ہے جب یہ پیشوا ان کے متبعین جہنم میں جمع ہوں گے اور وہ وہاں ایک دوسرے کو مطعون کریں گے کہ تم ہماری تباہی کا باعث ہو۔ مثلا سورہ ابراہیم میں ہے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ یہ متبعین اپنے پیشواؤں سے، یہ محکوم اپنے حاکموں سے کہیں گے کہ ہم تمہارا اتباع کیا کرتے تھے، تو کیا تم اس عذاب خداوندی کو جو ہم پر مسلط ہو رہا ہے دور نہیں کرو گے؟ اس کے جواب میں وہ پیشوایان مذہب اور ہادیان سیاست ان سے کہیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں دکھائی دیتا تو تمہیں بھی وہ راستہ دکھا دیتے۔ اس وقت تو جس طرح بے بس اور لاچار تم ہو ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 14/21 اب چیخنے چلانے سے کیا حاصل ہے؟ یہاں سے نکل بھاگنے کی کوئی سبیل ہی نہیں، اس لیے اس عذاب کو برداشت کرنا ہوگا۔ سورہ سبا میں ان کے باہمی مکالمات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 34/31 یہ متبعین اپنے سرداروں اور پیشواؤں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے، تم ہی نے ہمیں گمراہ کیا۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 34/32 وہ پیشوایان اور سرداران ان سے کہیں گے کہ تم ہمیں مورد الزام کس منہ سے قرار دیتے ہو؟ خدا کی کتاب تمہارے پاس موجود تھی، کیا ہم نے تمہیں اس کے اتباع سے زبردستی روکا تھا؟ تم نے خود ہی اس کے اتباع کی بجائے ہمارے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ مجرم تم خود ہو اور الزام ہمارے سر دھرتے ہو۔ تم نے دیکھا سلیمین پیشواؤں نے انہیں کیا جواب دیا ہے؟ یہ جواب کہ اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود تھی، تم سے کس نے کہا تھا کہ اسے چھوڑ کر ہماری تقلید کرو؟ تم نے خود ہی ہمیں معبود بنا لیا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 34/33 یہ ٹھیک ہے کہ تم ہمیں ڈنڈے کے زور سے اپنے پیچھے نہیں لگایا کرتے تھے، لیکن تم دن رات ایسی تدبیریں کیا کرتے تھے جن سے ہم قانون خداوندی سے انکار کر کے تمہیں خدا کا ہمسر بنا لیتے۔ ہم ان تدبیروں کے حریف نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے تمہارا اتباع اختیار کر لیتے تھے
یہ بھی تو جبری اطاعت ہی تھی، اگرچہ اس کے لیے جو طریق تم نے اختیار کیا تھا اس میں بظاہر جبر نہیں دکھائی دیتا تھا۔ سلیم، اس مکالمہ پر غور کرو اور پھر دیکھو کہ قرآن کس کس انداز و اسلوب سے تبیان حقیقت کرتا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ یہ عوام متبعین کہیں گے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم نے اپنے سرداروں اور پیشواؤں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ 33/67 اے ہمارے پروردگار، تو انہیں دگنا عذاب دے، ایک ان کی اپنی غلط روی کی وجہ سے اور ایک اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے انہیں خوشگواریوں اور سعادتوں سے دور رکھ، بہت دور۔ سورہ اعراف میں یہی مکالمہ اسلاف اور اخلاف کے درمیان بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بعد میں آنے والی نسل اپنی پیش رو نسل کے متعلق کہے گی کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اس لیے انہیں دگنا عذاب ملنا چاہیے۔ اس کا انہیں جواب ملے گا کہ لِكُلِّ ضِعْفٌ، تم میں سے ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا۔ پہلی نسل کو اس لیے کہ وہ خود غلط روش پر چلے اور آنے والوں کے لیے غلط روی کا نمونہ بن گئے، اور تمہیں اس لیے دگنا عذاب دیا جائے گا کہ تم بھی تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بری مثال قائم کر گئے۔ وہ تمہارے اسلاف تھے تو تم بعد میں آنے والوں کے اسلاف تھے۔ یہی جواب یہ اسلاف اپنے اخلاف کو دیں گے کہ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ 7/39 تمہیں ہم پر کیا فوقیت حاصل ہے جو تم ہمارے لیے دوہرا عذاب اور اپنے لیے اکہرا عذاب مانگتے ہو؟ ہم غلط روش پر چلتے تھے تو تم نے کون سا اپنی آنکھوں سے کام لے کر صحیح راستہ اختیار کر لیا تھا؟ اس لیے تم اپنے کیے کا پھل پاؤ، ہمیں متعون کرنے سے کیا حاصل ہے؟ تم نے دیکھا سلیم، قرآن نے اپنے دلکش اور حسین انداز میں کتنی عظیم حقیقت کو واضح کر دیا ہے جو قومیں اپنی اصل عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ کر اسلاف کی تقلید کا مسلک اختیار کر لیتی ہیں، ان میں غلط روی کا ایک ایسا چکر قائم ہو جاتا ہے جس سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ ہر نسل اپنے پیش روؤں کے نقوش قدم پر چل کر تباہ ہوتی ہے اور اپنے نقوش قدم بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتی ہے تاکہ وہ بھی ان کی طرح تباہی اور بربادی کے جہنم میں گریں۔ 2-4 نسلوں کے بعد یہی چیز بطور دلیل پیش کر دی جاتی ہے کہ اگر یہ روش غلط ہوتی تو ہمارے اسلاف صدیوں سے اس پر گامزن کیوں رہتے۔ اقوام سابقہ میں جب حالت یہاں تک پہنچ جاتی تھی تو خدا کی طرف سے ایک نیا نبی آ جاتا تھا جو انہیں اس چکر سے نکال کر سیدھے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ نئے نبی کی ضرورت اس لیے ہوتی تھی کہ وہ لوگ اپنے سابقہ نبی کی کتاب کو بھی مسخ کر دیتے تھے، اس طرح ان کے پاس کوئی ایسا معیار نہیں رہتا تھا جس پر وہ اپنی روش کو از خود پرکھ سکتے۔ لیکن رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کی امت کے پاس خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی، اس لیے انہیں اس چکر سے از خود ہی نکلنا ہوگا۔ اس کا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اندھوں کی طرح ایک دوسرے کی لکڑی پکڑ کر چلتے رہنے کی بجائے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ہم جس روش پر جا رہے ہیں خدا کی کتاب اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ اس چکر سے نکلنے کا یہی راستہ ہے۔ اگر ہم سے پہلے کسی دور میں ایسا ہو جاتا
تو ہم آج اس غلط راستے پر نہ ہوتے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے دور میں ایسا ہو جانا چاہیے تاکہ ہم بھی صحیح راستہ پر چل سکیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی غلط راستے کو اپنے لیے سند بنا نہ سکیں۔ اگر ہم نے بھی ایسا نہ کیا تو ہم خود بھی موجودہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے اور آنے والی نسلوں کی غلط روی کے بھی ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ہر دور کی غلط روی آنے والوں کے لیے صنعت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ہم نے سٹیل ورکس کے کارخانے میں دیکھا تھا کہ جب انجن کو شروع میں سٹارٹ کرتے تھے تو اس کے لیے کافی زور لگانا پڑتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا فلائی وہیل خود اپنے زور دروں موومنٹم سے تیزی پکڑ لیتا تھا اور اس طرح اس کا ہر چکر آنے والے چکر کے لیے تقویت کا موجب بن جاتا تھا۔ یہی کیفیت قوموں کی نفسیات کی ہے۔ شروع میں غلط راستے پر چلنے کے لیے کچھ دقت ہوتی ہے، لیکن بعد میں گزشتہ نسل کی روش آنے والی نسل کے لیے موومنٹم کا کام دیتی ہے۔ اس چکر کو ختم کرنے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ کسی دور کے مسلمان کھڑے ہو کر سوچیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ سلیم، جب اس کام کو کسی دور نے کرنا ہے تو وہ ہمارا ہی دور کیوں نہ ہو؟ میں جانتا ہوں اور خود میری زندگی کا تجربہ اس پر شاہد ہے کہ قدامت پرست طبقہ کی طرف سے اس آواز کی سخت مخالفت ہوگی۔ اس طبقہ میں بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں فکر و تدبر کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی موجودہ روش کو، جسے انہوں نے اسلاف کے اتباع میں اختیار کیا ہوتا ہے، نیک نیتی سے صحیح روش سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس روش سے ذرا بھی ادھر ادھر ہٹنا ان کے نزدیک جنت کی راہ کو چھوڑ کر جہنم کی طرف چلے جانے کے مرادف ہوتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ کتنی غلط باتیں ہیں جنہیں لوگ نہایت نیک نیتی سے صحیح سمجھتے ہیں۔ اس لیے نیک نیتی اس امر کی دلیل نہیں ہو جاتی کہ وہ بات صحیح بھی ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ روش غلط ہے، لیکن چونکہ اس سے ان کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، اس سے عوام میں نہایت آسانی سے مقبولیت، پاپولیرٹی حاصل ہوتی ہے، اور دکانداری کو فروغ اس لیے وہ ہر اس آواز کی مخالفت کرتے ہیں جو اس راستے پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کی دعوت دے۔ وہ اس مخالفت میں نہایت اونچے حربے اختیار کرتے اور کمینے ہتھیاروں پر اتراتے ہیں۔ لہٰذا اس آواز کے بلند کرنے کے لیے بڑی جرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ کیا ہم مقبولیت عامہ کی نگاہ فریب جاذبیتوں اور مخالفت کرنے والوں کی ضرر رسانیوں کے احساس سے اس آواز کو جیتے جی اپنے سینے میں اور مرنے کے بعد مٹی میں دبا دیں، یا ان تمام بدنامیوں اور نکوہشوں کے الرغم آنکھیں بند کر کے چلنے والوں سے حضور رسالت مآب کے اتباع میں للکار کر کہیں کہ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ 34/46۔ میں تم سے فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم خدا کے لیے دو ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ اور پھر سوچو۔ اگر اس انبوہ کثیر میں سے کچھ لوگ بھی اس آواز پر کھڑے ہو گئے تو سمجھ لو سلیم کہ اس سے آدھا کام ہو گیا، اس لیے کہ جو شخص اندھا دھند چلے جانے کے بجائے کسی پکارنے والے کی آواز پر رک جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی روش پر نظر ثانی کے لیے تیار ہے، یا اسے کم از کم اپنی موجودہ روش کے بارے میں کچھ تردد ضرور لاحق ہو گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ رکتا ہی کیوں؟ اور اس کے بعد اگر اس نے قرآن کی روشنی میں سوچنا شروع کر دیا تو پھر کام بن گیا۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص قرآن کی روشنی میں غور و فکر کرے اور صحیح راستہ اس کے سامنے نہ آ جائے، اور وہ صحیح راستہ اس کے سوا اور کون سا ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے پیچھے نہ چلتا جائے، بلکہ وحی کی روشنی میں خود اپنی آنکھوں سے کام لے کر خدا کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلے۔ یہی مسلک قرآن کا بتایا ہوا ہے
جس پر نبی اکرم گامزن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چے خوشبودے اگر مردے نکو پہ، زبندے پاس تاں آزاد رفتے، اگر تقلید بودے شیوائے خوب، پیغمبر ہم رہے اجداد رفتے۔ اقبال۔ وسلام، پرویز، جون 1957۔